السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات ایسا مقرب ضابطہ ہے کہ اگر اس سے تعلق پیدا کر لیا جائے تو یہ قرآن ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ جس بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، شاید کوئی قوم اتنی بد نصیب نہ ہو، جبکہ یہ قوم وہ ہے جس نے انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا، انسان کو اپنی پہچان دی۔ وہ قوم، وہ ملت، وہ کتاب، وہ دستور جس نے انسانیت پہ اتنا بڑا احسان کیا، اس دستور کے حامل وہ قوم آج دنیا میں انتہائی کی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ کاش ہم سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے ماضی میں جھانک کے نہیں دیکھا کہ ہم کیا تھے، جب تک آنے والے لوگ اپنے اسلاف کو دیکھتے تھے وہ دنیا میں عظمت و افتخار کی زندگی بسر کرتے رہے۔ جب ہم ان کو بھول گئے، اللہ کے رحمتوں کا نزول ہم پہ ختم ہو گیا، اور نتیجہ آج ہمارے سامنے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جن لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا، اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے، جیسا کہ ہم پچھلے خطبات میں مسلسل ان کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے کردار کی بنا پہ، اسلام سے تعلق کی بنا پہ اور خود پہ اسلام کے اصول و ضوابط کو نافذ کر کے ایسی زندگی بسر کرتے رہے کہ آج وہ انسانیت کے لیے وجہ ناز ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب یہاں موجود ہیں، وہ جب بھی تذکرہ کرتے ہیں اس قوم کا جو قوم ایک نظریہ حیات لے کے اٹھتی ہے، تو سب سے اول ذکر محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ہوتا ہے۔ ہر انسان یہ کہنے میں بات محسوس نہیں کرتا کہ یہ لوگ
وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے منتخب کیا اور محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ کر دیا. جو لوگ ان کے کردار کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے لیل و نہار کو دیکھتے ہیں، وہ اس سے رہنمائی پاتے ہیں. اور یہ قوم اتنی بد نصیب قوم ہے جن کے وہ آبا تھے، جن کے وہ اجداد تھے، یہ ان پہ اعتراضات کرتے ہیں، یہ ان پہ طعن کرتے ہیں، یہ ان پہ تنقید کرتے ہیں. غیر قومیں جن کو قوم کے لیے وجہ ناز سمجھتے ہیں، یہ قوم اپنی بد نصیبی سے ان کو برا بناتے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ وابستہ ہوئے تو حالات کیا تھے میں نے عرض کیے ہیں. وہ ان کے ساتھ ظلم و جبر کی انتہا کی جاتی. ان کی جہاں سسکیاں نکلتی وہاں ان کی زبان سے اللہ کا نام بلند ہوتا تھا. قرآن کہتا ہے کہ صاحب شعور لوگوں، عقل و فکر رکھنے والوں، ذرا اس دور پہ نگاہ ڈالو، تمہیں احساس ہوگا کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے جو اس دھرتی پہ اللہ نے پیدا کیے ہیں. ارشاد فرمایا کہ کافر کی ظلم و جور کی چکی میں پسنے والے لوگ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلح و صفائی کی بات ہونی چاہیے. اللہ اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرماتے ہیں کن کی بات کرتے ہو؟ ایسے بد نصیب لوگ جو ہر لمحہ، ہر قدم پہ ایمان لانے والے لوگوں کی تباہی اور بربادی کے اسباب پیدا کرتے ہیں. ان کے اختیار میں ہو تو یہ کبھی کسی مومن کا لحاظ نہ کریں. ظلم، جبر، زیادتی، عزت کی پامالی ان لوگوں کی سوچ ہے، ان کا فکر ہے. کبھی یہ اس بات کا لحاظ نہ رکھیں کہ یہ مومن میرا رشتہ دار ہے، میرا عزیز ہے، میرا قریبی ہے. نہ، اختیار ہو ان کو تو یہ تمہیں پامال کر دے، عہد و پیمان کا بھی لحاظ نہ رکھیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان لوگوں میں زندگی بسر کی ہے، اور ان کی زندگی ہمارے لیے ایک رہنما دستور ہے، عمل ہے. لیکن بدنصیبی ہے کہ ہم نے کبھی یہ فرق الٹ کے نہیں دیکھا. ہمیں کیسے احساس ہو کہ محمد الرسول اللہ کے وہ صحابہ جن کے متعلق اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان لانا ہے، لائے ہو تو تمہارا ایمان وہ ہونا چاہیے جو محمد کے صحابہ کا ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے. ہر ایماندار جب کوئی قدم اٹھائے اس کا اٹھنے والا قدم محمد رسول اللہ کے صحابہ کے اٹھنے والے قدم جیسا نہیں تو اس میں ایمان کی کمزوری اور کمی ہے. یہی سبب ہے کہ اللہ نے کہا ہے ان جیسے ایمان کا اظہار کرو.
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا اظہار کرنے والوں پہ قیامت ٹوٹ پڑتی تھی. اور یہ اللہ نے کہا ہے نا، اگر ان کو اختیار ہو، ان میں طاقت ہو، ان کی چلتی ہو، تو نہ تمہارے رشتہ کا لحاظ کریں اور نہ ذمہ داری کا، عہد کا، پیمان کا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، یو ناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ قوم کے لیے قیامت کا لمحہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے، ان کی راہ کو چھوڑ کے، آباء و اجداد کو پس پش ڈال کے وہ ایک نوجوان محمد کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں. یہ تو ان کے لیے قیامت ہے. رک جاؤ نہیں، پھر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوتا ہے. خوف زدہ ہیں لوگ، سہمے ہوئے ہیں لوگ، پریشان ہیں لوگ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھائی جس کو علم ہے کہ ابھی تک تو محمد رسول اللہ کا کوئی چچا ان پہ ایمان نہیں لایا، وہ دشمن ہیں. تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا اظہار کرنے والا کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا حقیقی چچا تھا. یہ بھی بھائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سوچتا ہے، لیکن اس نے کہا آج تک ان آنکھوں نے محمد جیسا انسان نہیں دیکھا. جو بات اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ حق اور سچ ہے. اس کا کردار آج اس قوم کے نوجوانوں میں وہ کردار ہے جس کردار کو کوئی پیمانہ ماپ ہی نہیں سکتا. اس لیے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. پھوپھی کا بیٹا ہے، ابو سلمہ، رشتہ دار، عزیز و قارب، رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کے مخالف، غریب طبقہ، بے سہارا، ناتوا لوگ محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں. ان کا کردار وہ تھا کہ ان کے جسم نے کبھی شکست قبول نہیں کی. طاقتور دشمن کی طاقت نے جواب دے دیا. اتنی مار کھائی ہے. یہ بھی ظلم کی اسی چکی میں پس رہا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتہا دیکھی کہ یہ تو ناقابل برداشت ظلم ہے، اور صحابہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں، دن رات مار کھاتے ہیں، دن رات ظلم برداشت کرتے ہیں، بربریت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید اور محمد کی رسالت کا دعویٰ پھر بھی کرتے ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بیچارے افراد، بے یار و مددگار، مار کھانے والے انسانوں پہ رحم آیا. ارشاد فرمایا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے کہ تم مکہ کو چھوڑو، یہاں توحید کا پودا پرورش نہیں پا رہا، ان کے ظلم و جبر سے بچنے کے لیے نکل جاؤ. 11 مرد اور 4 عورتیں مکہ کو چھوڑتی ہیں اور حبشہ کی طرف. ان ظالموں کو یہ بھی برداشت نہیں کہ یہ لوگ مکہ کو چھوڑ کے کہیں جائیں. کیوں؟ اس کا نتیجہ برا نکل سکتا ہے. ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ دل میں اس پیوستہ ہو جاتے ہیں جیسے انسانی جسم میں تیر پیوستہ ہوتا ہے. روکو ان کو. لیکن یہ چلے گئے.
ان جانے والوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پھوپھی ذات بھی تھا. اور محدثین کہتے ہیں کہ صرف یہی رشتہ نہیں تھا ابو سلمہ کے ساتھ، بلکہ ابو سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی بھی تھا. گئے 2-3 ماہ گزرے تو علم ہوا، پتہ چلا کہ مکہ والے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. ایک روایت. دوسری یہ کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی. صحابہ کب برداشت کرتے تھے محمد الرسول اللہ کی جدائی؟ جب پتہ چلا رخت سفر باندھا، واپسی کے لیے تیار ہوئے، مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا یہ تو افواہ تھی، خبر غلط تھی. اب واپس جانے کو دل نہیں چاہتا کہ مکہ کے قریب آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر ہی واپس چلا جائے. ان کا ایک ایک قدم، ان کی سوچ، ان کی فکر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں. نہ مال و زر، نہ جان و اولاد، نہ عزیز و اقارب. اگر کچھ ہے تو محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں. سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ صحابہ جنہوں نے وہی کلمہ پڑھا جو ہم پڑھتے ہیں، رسالت سے وابستگی ویسی جیسی ہماری ہے، توحید سے وابستگی ویسی جیسی ہماری ہے، کیا ہم بھی ویسے ہیں جیسے وہ تھے؟ اس موضوع کو بیان کرنا اور ان صحابہ کا ذکر کرنا جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ 4-5-6 صحابہ ہی نہیں تھے جن کا ذکر کریں ایمان تازہ ہوتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے جس صحابی کا تاریخ سے صفحہ الٹ کے دیکھو ایمان تازہ ہوتا ہے، جانے کو دل نہیں چاہتا. آگے پناہ لی بڑے بڑے لوگوں کی. ابو سلمہ نے بھی ابو طالب کی پناہ لی. یہ مخزومی تھے، قبیلہ والے آگے. ابو طالب پہلے ہی ہم یہ برداشت نہیں کرتے، تو نے اپنے بھتیجے کو پناہ دی ہے، وہ تیری پناہ میں ہے، اور مکہ میں ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرتا ہے، یہی ناقابل برداشت تھا. اب تو نے ہمارے بندے کو بھی پناہ دے دیے. ابو طالب کہنے لگے کہ بھائی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرا بھتیجا. وہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے. اگر میں بھتیجے کو پناہ دے سکتا ہوں تو بھانجے کو بھی دے سکتا ہوں. بات بگڑنے لگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس قبیلہ کا سردار مکہ میں محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا مکہ میں سب سے بڑا میرا دشمن ابو جہل ہے، عمر بن حشام. یہی ہے قبیلے کا سردار. ایسا نہیں ہو سکتا. کہا ایسا تو ہو گیا ہے اور ایسا ہی ہوگا. جب بات بڑی، ابو لہب جو محمد رسول اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے نبی کا خون کا پیاسا، تبا لکا یا محمد جس نے کہا تھا، اللہ نے پوری سورت نازل کی تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ کہتا دیکھو تم میرے بھائی سے جھگڑ رہے ہو، اگر یہ جھگڑا ختم نہ ہوا تو میں مجبور ہوں قبیلہ کے لحاظ سے میں اس کی حمایت کروں گا. ان کو علم تھا کہ ہاشمیوں یہ بہت بڑا آدمی سردار ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی نہ کھو دیں. اچھا ٹھیک ہے، لیکن قبیلے نے
انتہا کا ظلم و ستم روا رکھا ابو سلمہ نے. اتنا ظلم کہ مورخ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اگر اتنا ظلم و ستم پہاڑ پہ کیا جائے تو پہاڑ بھی کانپ جاتا ہے. اور یہ کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا، ایسے کردار کا حامل ان کے بعد آج تک پیدا نہیں ہوا اور آج سے لے کر قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا. یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا مرتبہ اور مقام ہے، یہ ایمان ہے. اللہ کے نبی نے پھر دیکھا انتہا ہے، کہا اپنے اللہ کی عبادت سرعام کرنے کے لیے، دشمن کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے سرزمین مکہ کو چھوڑو. کئی صحابہ تھے جن کے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی، اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ سکتے ہیں، محمد کو کیسے چھوڑیں صلی اللہ علیہ وسلم. دل نہیں چاہتا یہ آنکھیں محمد کے چہرہ سے ٹھنڈی نہ ہوں، چہرہ نہ دیکھیں. ان کی سوچ، ان کے افکار، ان کے خیالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی متعلق تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بھائی سے کوئی محبت نہیں، بیٹے سے کوئی محبت نہیں، ماں سے کوئی محبت نہیں، بیوی سے کوئی محبت نہیں، بہن سے کوئی محبت نہیں، سب کچھ قربان محمد رسول اللہ کی خاک پا پہ. اللہ کے نبی نے کہا نہیں جاؤ. 83 مرد اور 11 عورتیں پھر حبشہ کو روانہ ہوتی، لیکن دل مچلتا ہے، دل پریشان ہے. کس لیے؟ مکہ کی وادی کے لیے، شہر مکہ کے لیے، کعبۃ اللہ کے لیے نہیں. کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا دل اگر تڑپتا تھا تو محمد الرسول اللہ کے لیے تڑپتا. ایک ہی سوچ تھی، رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کا دیدار ہو جائے. کچھ صحابہ نے کہا یار کوئی بات نہیں ہے، اس ظلم و ستم کو برداشت کر لو، کم از کم روز محمد الرسول اللہ کا چہرہ تو دیکھ لو گے صلی اللہ علیہ وسلم. واپس آئے کچھ لوگ، مکہ والوں نے ظلم و ستم پھر ویسا ہی. اللہ کے نبی نے کہا ان لوگوں سے جان بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے مکہ کو چھوڑ دو، حبشہ چلے جاؤ. اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ حبشہ کا نام نہیں لیتے، بلکہ اس وقت مدینہ کے لوگ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، اور ان لوگوں نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ کے ساتھی اللہ کی قسم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، آپ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو پھر کہا مدینہ چلے جاؤ. ایک طرف محبت، ایک طرف حکم. محبت تو پھر بھی رہے گی دیکھنے کے بغیر بھی، لیکن اللہ کے نبی کے فرمان کو عدم قبولیت اور پس پش ڈالنا یہ ایمان نہیں ہے. ان کو دیکھنا ایمان کی علامت میں ایک عصمت کا نشان ہے، لیکن کردار کو بھولنا، حکم کو بھولنا، فرمان کو پس پش ڈالنا ایمان سے ہاتھ دھو لینے کے مترادف ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ ایمان تھا، اور یہی ایمان ہے جس ایمان نے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو زمین سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. مدینہ کے سفر کی تیاری کی، قبیلہ والے آگے، ام سلمہ کے قبیلہ بنو مغیرہ والے، ہم نہیں جانے دیں گے اپنی بیٹی کو، تم نے جانا ہے تو جاؤ.
اور یہ میری بیوی ہے، جہاں چاہوں لے جاؤں، جہاں چاہیں رہیں، تمہیں کیا دخل ہے؟ کہنے لگے دخل ہو یا نہ ہو قانونی کی بات نہیں ہے، ہماری غیرت کا معاملہ ہے، ہم اپنی بیٹی کو کبھی نہیں بھیجیں گے۔ چینا جھپٹی ہوئی، نکیل تھابلی اٹھ کی، باقی لوگوں نے سیدہ ام سلمہ کو اونٹ سے اتار لیا۔ بنو اسد کو پتہ چلا کہ بنو مغیرہ نے سلمہ کو ابو سلمہ سے چھین لیا ہے، ام سلمہ کو۔ وہ آئے، ام سلمہ کے پاس بیٹا تھا، اس کو چھینا۔ تم ان کی بیٹی ہو، یہ ہمارا بیٹا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جاؤ۔ ابو سلمہ اونٹ پہ بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، اور ان کا بیٹا دو قبیلوں کے آدمیوں کے درمیان یوں تڑپتا تھا جیسے دو بھیڑیوں کے درمیان اس کا شکار تڑپتا ہے۔ اس کو دیکھا، دل پسیجا اور سوچا کہ اپنے بچے کو بچاؤں، اپنی بیوی کو بچاؤں۔ ایمان نے آواز دی کہ ابو سلمہ ان کو بچانے کی ضرورت نہیں، اپنے ایمان کو بچا لو۔ یہی ایمانداری، یہی مومن ہے۔ چھوڑا ان کو، مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور تنہائی میں وہ ابو سلمہ جو ایک لمحہ بھی ام سلمہ کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، ام سلمہ کو چھوڑا، اس کے خاندان کے پاس رہنے دیا، اور کہا کہ ایمان اس طرح بچتا ہے کہ ان کی باتوں کو قبول نہ کیا جائے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی جب تک ہے، یہ دشمن ہیں، دشمنی تب ختم ہوگی اگر محمد رسول اللہ سے تعلق ختم کر لیا جائے۔ نہیں ہو سکتا۔ سوچیں آپ، میں نے عرض کیا تھا مقصود یہ نہیں کہ میں اپنے علم کا اظہار کروں، دیکھو جن صحابہ کا ہمیں علم نہیں ہے، دیکھو میرا کتنا، یہ نہیں ہے۔ ہر آدمی مطالعہ کرتا ہے، لیکن توجہ اس طرف نہیں۔ اور ایمان میں بہار تب آ سکتی ہے، جلا تب ملتی ہے ایمان کو اگر محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار دیکھا جائے۔ اور بڑے صحابہ ہی اس مقام پہ نہیں تھے کہ ان کا کردار اتنا اعلیٰ بالا تھا کہ ان کے ایمان کو دیکھ کے، ان کے کردار کو دیکھ کے منہ سے سبحان اللہ رہے۔ محمد کریم کا ادنا سے ادنا صحابی اس مقام پہ تھا کہ اس کے ایمان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ چھوڑ دیا ان کو، مدینہ چلے گئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال سوا سال کے بعد مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ نے استقبال کیا، چہرے کھل اٹھے، بہار آ گئی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردا گرد صحابہ ہر وقت جمٹوں کی صورت میں تھے، جب گٹھا نہیں ٹوٹتا۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ رات کو سوتے ہیں، لوگ حفاظت کرتے ہیں جاگ کے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مکہ کے کافروں نے چاہا کہ اس درخت کو جڑ پکڑنے سے پہلے اکھاڑ دو۔ مختلف پیغامات آ رہے، میں نے وہ سارے عرض کیے تھے، مدینہ والوں کو، مدینہ کے سرداروں کو، مسلمانوں کو تڑیاں، دھمکیاں، ڈراوے، لیکن جو قدم اٹھ چکا تھا اور جس ایمان کا اظہار صحابہ نے کر لیا تھا اس میں کسی قسم کی کبھی لرزہ نہیں آیا۔ یہاں تک کہ ایک بڑا لشکر تیار کیا اور قسمیں اٹھائیں کہ جب تک اس اٹھنے والی تحریک کا سر کچل نہ دیا جائے واپس نہیں آنا۔ میدان کارزار سجا، 1000 سے کم و بیش کافر میدان کارزار میں انتہائی طاقت کے ساتھ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جن کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، زریں بھی نہیں تھی، گھوڑے بھی نہیں تھے،
تیر و کمان نہیں تھی. یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ اپنے ایمان کے زور پہ مکہ کے کافروں کے خلاف نکلے. چشم فلک نے دیکھا جو کردار آقا کائنات کے صحابہ نے میدان بدر میں دکھایا، آج بھی اوراق تاریخ پہ کافر پڑھتا ہے تو اپنے دانتوں پہ انگلی رکھ لیتا ہے. 313 نہتے مسلمانوں نے بہت بڑی عرب کی اس وقت کی طاقت کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا. اور یہ آدمی اس کردار کا حامل تھا کہ بڑا کردار جنگ میں دکھانے والے لوگوں میں سر فریسس کا بھی نام تھا کہ کٹ جائیں گے لیکن دین محمد پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ایک سوچ ہوتی ہے نا، ایک فکر ہوتی ہے. یہ صحابہ کی سوچ تھی، یہ صحابہ کی فکر تھی. یہ سوچ، یہ خیالات، یہ فکر انسان کو کامل انسان اور ایماندار کو کامل ایمان بتاتے ہیں. اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں. 3 ہجری میں نبی رحمت محمد رسول اللہ کے خلاف دوسری بار حملہ آور ہوئے احد کے میدان میں. احد کے میدان میں لاشیں تڑپتی ہیں، انسانوں کی چیخیں بلند ہوتی ہیں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہے. اگر کوئی انسان انتہائی سرفروشی کے ساتھ ان کی طرف بڑھتا ہے جو اس درخت کو کھانے کے لیے آئے تھے. بڑے کردار کے حامل لوگوں میں ابو سلمہ کا بھی ایک کردار تھا. اتنا اس انداز سے تلوار چلائی، اس انداز سے قتل و غارت کی کہ مکہ کے لشکریوں نے سمجھا کہ یہ آدمی جو اس طرح غارت کر رہا ہے ہمیں اس کو گرنا چاہیے. تاریخ میں ہے کہ ایک شخص نے زہر سے بھرا، زہر آلودہ تیر تاک کے ابو سلمہ کو مارا، بازو میں لگا اور اتنا زبردست تھا کہ ابو سلمہ کا بازو نہیں اٹھتا، زخمی ہو کے گر گئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دباؤ بڑھا، وہ حالات ہوئے جو ہوئے. ابو سلمہ کا علاج کیا رحمت کائنات محمد رسول اللہ. اور یہ بڑی توجہ کے ساتھ مورخ کہتا ہے کہ ابو سلمہ کا کردار تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو سلمہ کا خاص خیال رکھتے تھے کہ زخم بھرا ہے کہ نہیں. سوچتے جائیں. میں ہر جمعہ آپ کو کہتا ہوں اپنے لیڈروں اور اسلام کے لیڈروں کے متعلق، آقا کائنات قائد ہیں، لیڈر ہیں، ان کو نیند نہیں آتی کہ صحابہ بے قرار ہیں. صحابہ نہیں سوتے کہ کہیں محمد رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچ جائے. 3 ہجری کے آخر میں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ بنو سعد بن خزیمہ مدینہ پہ حملہ ہونے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کو آواز دی، لبیک یا رسول اللہ. ارشاد فرمایا یہ 150 افراد کی فہرست ہے، لے جاؤ اور ان کے خلاف اقدام کرو. حالات کیا ہیں کہ زہر میں بوجھا ہوا تیر لگا ہے، بازو اٹھتا نہیں، درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ. یہ نہیں عرض کیا کملی والے میرے آقا میرا تو بازو ہی نہیں اٹھتا، درد کی ٹیسیں ہیں، میں کیا کروں گا. ارشاد فرمایا جاؤ. لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حاضر ہوں. ابو سلمہ جب لے کے لشکر چلے تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکرہ کہا تھا جو میں نے پچھلے خطبات میں شاید کسی خطبہ میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا بیان کیا تھا. اصل بیان تھی
اللہ کے نبی نے کہا ابو سلمہ اتنی تیزی سے جاؤ کہ ان کے منظم ہونے سے پہلے پہلے ان پہ برقے آسمان کی طرح گرو. دستور ہے، ایک فکر ہے، ایک خیال ہے جو اس دین نے دیا، جو آسمان سے آیا، کہ دشمن اگر سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے پتہ چل جائے کہ اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پہلے اس کا ہاتھ کاٹ دو. یہ اسلام ہے. میں نہیں کہتا اپنے لیڈروں کو کہ ان کے اسلام کی حالت کیا ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم بھی کلمہ وہی پڑھتے ہیں، وہی قرآن، وہی محمد رسول اللہ، وہی اللہ، لیکن ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کافر جس گائے کا ہم دودھ پیتے ہیں اس کا پیشاب پینے والا ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، کبھی اس سرحد پہ خلاف ورزی، کبھی اس سرحد پہ خلاف ورزی، کبھی اس سرحد پہ خلاف ورزی. او بھائی تمہارے پاس سب کچھ ہے، یہ کیوں خلاف ورزی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہم امن چاہتے ہیں. یہ امن ہے؟ امن قائم ہوتا ہے جب ظالم اور باغی کی گردن کو قلم کیا جائے. سوچنے کی باتیں نہیں ہیں. میں نے اس کیا تھا نا، کہتے ہیں جی ایٹمی جنگ ہو جائے گی. ایٹمی جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ پانی بن جائیں گے، ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے، رہے گا کچھ نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے بندو، کافر ہم پہ ایٹم بم گرائے گا، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بھی گرائیں گے. قتلنا فی الجنہ وقتلہم فی النار. وہ آگ میں جلیں گے، آگ میں اٹھیں گے، ہم آگ میں جلیں گے، وہ گلزار میں اٹھیں گے. یہ کیا باتیں ہوئی جو تم کر رہے ہو؟ یہ اسلام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہر اٹھنے والا ہاتھ جو اسلام اور مسلمان کے خلاف اٹھتا ہے اس کو قلم کر دو. اٹھنے سے پہلے اس ہاتھ کو قلم کر دینا چاہیے. ہمیں اس بات کا خوف نہیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے اور ویسے ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، ان کے دل میں کبھی خوف داخل ہوا ہی نہیں تھا، اور وہ ہر وقت تیار جاؤ جہاد کے لیے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ابو سلمہ قیادت کے لیے اٹھے گئے، بنو سعد بن خزیمہ پہ حملہ کیا اور تتر بتر کر دیا ان کو. کچھ لاشیں گری، کچھ لوگ بھاگ گئے. غنیمت کا مال لیا. 19 دن کے بعد کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا یہ غلام مدینہ میں باز. اللہ کے نبی یہ مال غنیمت ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، چہرہ اقدس و مقدس کھل گیا، سرخی آ گئی محمد رسول اللہ کے چہرے پہ، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اپنے اللہ سے. لیکن وہ زخم جو احد میں لگا تھا وہ پھر ہرا ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی باقاعدہ متواتر آ کے خبر گیری کرتے ہیں، لیکن زخم بڑھتا ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ابو سلمہ اب اس دنیا کو چھوڑ کے اگلا سفر اختیار کرنے کو ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے یا بازار میں ہی بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی. کسی نے جا کے کہا کہ ابو سلمہ کا تو آخری وقت ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا ابتدا میں، حبشہ کے ان مہاجروں نے کہا اپنے جسم و جان پہ ظلم و ستم برداشت ہے، اگر نہیں برداشت تو یہ نہیں برداشت کہ محمد کا چہرہ نہ دیکھیں. ابو سلمہ
موت و حیات کی کشمکش میں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے سلام کہا، آنکھیں کھلی، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ پہ نگاہ پڑی، دل مسرت سے اچھلتا ہے. جو چہرے سے محسوس ہوتا ہے، چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا. آنکھیں محمد رسول اللہ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں کہ ادھر سے آواز آ گئی، پیغام آ گیا، لبیک کہتے ہوئے سفر آخرت باندھ لیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کیا. اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ قبرہ ونور لہ. اللہ، ابو سلمہ تیرا بندہ، تیرے محبوب کا غلام جا رہا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دو، جنت میں وسعت پیدا کر دو. اللہ پچھلوں کو پریشانی اور تکلیف نہ آئے. وَاخْلُفْهُ فِي عَقَبِهِ فِي الْغَابِرِينَ. کائنات کے آقا محمد رسول. یہ ابو سلمہ مرنے سے پہلے بیوی ہے. مورخ کہتا ہے کہ یہ جوڑا اللہ نے خاص بنایا ہوا تھا. جیسا پرہیزگار متقی اتقاء کرنے والا ابو سلمہ تھا، ویسے ہی ام سلمہ تھی. بیٹھی ہیں، کہتی ہیں ابو سلمہ میں نے سنا ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کیا کہ جو عورت خاوند کے مرنے کے بعد اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف ہوتی ہے اور وہ شادی نہیں کرتی، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور جو مرد عورت کے فوت ہو جانے کے بعد اپنے بچوں کی نگہداشت کے لیے شادی نہیں کرتا، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. تو کیوں نہ ہم یہ عہد کر لیں کہ اگر میں مر جاؤں تو تم مجرد رہنا، تنہا رہنا، اکیلے رہنا، شادی نہ کرنا. اگر تم مر جاؤ تو میں نہیں کروں. بستر مرگ پہ پڑا ہوا یہ محمد رسول اللہ کا صحابی کہتا ہے ام سلمہ میں تجھے ایک بات نہ کہوں، کہو مان لو گی؟ تیری نہیں ماننی تو پھر کس کی ماننی ہے؟ کہا اگر میں مر جاؤں نا تو میرے بعد ضرور شادی کر لینا. ام سلمہ ابو سلمہ کی طرف دیکھتی ہیں کہ ابو سلمہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر انسان بطور خامد دینا. ابو سلمہ مرتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے دعا کرتے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ شادی کر لینا. کہتے ہیں مجھے ایک روایت یاد آئی کہ ایک دن ابو سلمہ آتے ہیں، ہنستے مسکراتے، بڑے سادہ فرحان. خیری ہے؟ کہا آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سن کے آیا ہوں کہ دل خوش ہو گیا. کون سی بات سن کے آئے؟ کیا کہ اللہ کے نبی نے کہا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جس آدمی کو بڑا صدمہ پہنچے، بڑی دکھ پہنچے، بڑی تکلیف پہنچے، وہ پریشان ہو، اس پریشانی پہ صبر کرے اور کہے اللہ اپنے فضل و رحمت سے مجھے اس پریشانی، اس دکھ اور اس تکلیف کے بعد کوئی اچھا سا احسان کرنا، نعم البدل اچھا دینا. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. ام سلمہ کو یاد آیا، دل میں ہے کہ میں یہ دعا کروں، پھر ذہن میں آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کائنات میں تو کوئی دوسرا انسان نہیں. مزہ اسی میں ہے، اس کردار میں. ابو سلمہ تو بہتر نہیں ہے، کیا مانگوں اللہ سے؟ لیکن یہ رب کے پیغمبر کا فرمان ہے، ثقلین کے تاجدار
محمد رسول اللہ کا سب کچھ انسان چھوڑ سکتا ہے، بھول سکتا ہے، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے فرمان کو پس پوچھ نہیں ڈال سکتا۔ سوچنے والی باتیں ہیں، ہم اپنے سامنے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ پیغمبر کا فرمان نہیں، پیغمبر ہی پس پشت پڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہماری سوچ، یہ ہمارے خیالات۔ ام سلمہ نے کہا اللہ صبر کی توفیق دے اور ابو سلمہ سے بہتر خاوند دے۔ خاوند نے بھی کہا تھا، دعا بھی کی تھی، کہتی ہے میں نے دعا کر دی کہ یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن میں حیران اور تعجب سے پریشان ہو گئی کہ جب میری عدت گزری تو محمد رسول اللہ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی کہ دامن سے وابستہ ہونے والی ام المومنین ام سلمہ ہے۔ یہ کردار ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کہ اپنے منہ سے جو کہتے ہیں اللہ ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے پہلے ہی تیار ہوتا ہے۔ کبھی صحابہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی بات سے پس پیش نہیں کرتے تھے، اور کبھی ان کا کردار یہ نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار آئیں۔ یہ ہیں صحابہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کہ ایک پکی اینٹوں سے حجرہ بنا ہوا ہے اور بلند، رحمت کائنات محمد رسول یوں دیکھا اس کی طرف، صحابہ ہیں، فرمایا یہ کس کا ہے؟ فلان ساری کا۔ خاموش ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ سے۔ اور دیکھو کردار صحابہ، اگر اس کردار کو بیان کر کے سن کے ایمان تازہ نہ ہو تو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ بڑے بڑے دجال قسم کے لوگ اہل حدیثوں میں، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں اپنے ضمیر کو بیچے بیٹھے ہیں اور صحابہ پہ تان کرتے ہیں ایران نے خریدا ہوا ہے۔ اس طرح بکتے ہیں جیسے مارکیٹوں منڈیوں میں جانور بکتے ہیں۔ یہ ضمیر فروش ملا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، نہیں جی یہ کمی تو تھی نا، جی نہیں جی یہ کمی تو تھی نا۔ کمی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی میں ہے، اگر وہ انسان ہے تو ظاہر ہے وہ انسان ہے۔ ہر میں کسی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کمی نہیں ہے۔ اب بات تو اہل حدیث کے مولویوں پہ وہ کیا فاتحہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر سکتے ہیں لیکن علی المرتضیٰ نہیں کر سکتے۔ وہابیوں کے گھر ایسے بچے پیدا ہوئے ہیں اور وہ مولوی بن گئے ہوئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی کیا۔ کردار صحابہ کا دیکھو، مقام صحابہ کا دیکھو۔ ایک دن وہ صاحب آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، السلام علیکم کہا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی جواب نہ دیتے، لیکن بلند آواز سے جواب نہیں دیا کہ وہ سن لے۔ پھر کہا، اللہ کے نبی پھر خاموش ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، صحابہ کو کہنے لگا میں نے اللہ کے نبی کو سلام کہا ہے لیکن جواب میں نے نہیں سنا، شاید ناراض ہیں۔ ساتھیوں نے کہا ہاں ہو سکتا تم سے ناراض ہوں۔ کیوں؟ کہ لگے ہم تمہارے گھر کے قریب سے گزرے تھے تو تیرا قبہ انہوں نے دیکھا تھا، حجرہ، تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کس کا ہے، انہیں بتایا تھا شاید اس کی بنا پہ ناراض ہوں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے ان کو کہا نہیں۔ اور صحابہ کا کردار اور ایمان کسی پیمانے میں ماپا نہیں جا سکتا۔ سب پیمانے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، صحابہ کا ایمان نہیں ختم ہو سکتا، نہ اس کو ماپا جا سکتا ہے۔ اس لیے نبی کائنات محمد رسول اللہ تم سے شاید ناراض ہیں۔ اچھا، فوراً گئے، اس عمارت کو تہ تیغ کر دیا، یہاں تک کہ نشان بھی مٹا دیا۔
آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چلا تھا آپ ناراض ہیں اس بنا پہ. اللہ کے نبی میں نے تو اپنا مکان گرا دیا ہے, ختم کر دیا ہے. نہیں آئے نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے پوچھ سکتے تھے کہ میرے آقا آپ ناراض ہیں تو کس سبب. صحابہ نے کہہ دیا ہے, ساتھیوں نے کہہ دیا ہے, کیا علم اللہ کے نبی اس بات پہ ناراض ہیں یا کوئی اور بات بن گئی ہے, کسی کو کیا خبر. صحابہ نے کہا, اس نے تحقیق نہیں کی کہ اللہ کے نبی اس بات پہ ناراض ہیں یا کوئی اور بات ہے. ایمان اس کو کہتے ہیں. اپنے گھر گیا, حجرہ کو گرایا, آ کے یہ بھی نہیں کہا کہ آقا سلام علیکم ورحمت اللہ, اللہ کے نبی جس حجرہ کی بنا پہ آپ ناراض تھے میں نے اس کو گرا دیا ہے. آگے نہیں کہا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گزرے وہاں سے. صحابہ سے پوچھا وہ قبہ, عرض کیا اللہ کے نبی اس کو پتا چلا تھا کہ آپ اس بات سے ناراض ہیں, اس نے وہ سارا پامال کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر عمارت انسان کے لیے وبال ہے سوائے اس تعمیر کے جس کی سخت ضرورت ہے. میری بات آپ نے غور سے سنی ہے تو ذرا تقابلی جائزہ لیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے صحابی نے مدینہ میں کچے مکانوں میں ایک پختہ مکان بنایا, کائنات کے آقا کے چہرے پہ بل پڑ گئے. اس نے پوچھا نہیں, اس کو گرا دیا, تباہ کر دیا, تباہ کر دیا, نشان ختم کر دیا. پوچھا نہیں ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ سے آپ کیوں ناراض ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا, ارشاد فرمایا ہر تعمیر انسان کے لیے بری ہے سوائے اس تعمیر کے جس تعمیر کی ضرورت ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے, یہی ہیں. مالدار تھیں. اللہ کے نبی ایک دن باہر چلے گئے کسی قافلہ کے ساتھ کسی کام کو, 2 4 10 دن بعد آئے تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچی اینٹوں کے ساتھ باہر والی دیوار بنی ہوئی, کچی اینٹوں کے ساتھ. ام سلمہ یہ کیا, پہلے کیا تھا, کھجوروں کی ٹہنیاں گاڑیاں زمین پہ, ان پہ بوریا ڈالا ہوا ہے, ٹاٹ ڈالا ہوا ہے, دیواریں نہیں ہیں, کچی دیوار بنا دی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ام سلمہ یہ کیا ہے. عرض کی آقا امکان ہوتا تھا کہ کسی کی نظر نہ اندر پڑ جائے تو فرصت تھی, میں نے کہا چلو کچی اینٹیں لگا دیتے ہیں. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز بدترین, وہ بدترین جس پہ انسان سرمایہ خرچ کرے وہ تعمیر ہے. یعنی بڑے بڑے محلات بنانا, اپنی تو بات ہی نہیں نا, یہاں کی بات نہیں ہے. اور وہاں چلے جاؤ سعودیہ میں اللہ نے جن کو حکمرانی دے دی ہے اور پتہ نہیں وہاں کیا کیا ہو رہا ہے, ان کے محلات کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں ساری دولت ان کے پاس تھی اور ان لوگوں نے محمد رسول اللہ کی سنت سے بغاوت کی ہوئی. بغاوت ہے وہاں. میں حیران اور پریشان ہو گیا. ایک اپنا ہی ساتھی وہ کہتا ہے جی فلاں ہے نا, ہاں, اس نے واش روم پہ 2.5 لاکھ روپیہ لگا دیا ہے. غریب آدمی کا مکان بن جاتا ہے 2.5 لاکھ میں, اس نے غسل پان واش روم میں 2.5 لاکھ لگا دیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ کرنا بدترین پیسہ ہے وہ عمارت ہے جس عمارت کی اتنی ضرورت نہ ہو وہ تعمیر کی جائے. ہے کسی کی ایسی سوچ؟ بنانا چاہیے, اچھا بنانا چاہیے, لیکن ایک ایک کمرے پہ, چھوٹے سے کمرے پہ, واش روم پہ 2.5 لاکھ روپیہ. کیا جواب دو گے قیامت کو کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں.
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اور میری ماں گرنے والی دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں، گرنے والی دیوار کو۔ اللہ کے نبی آئے، ارشاد فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں، ارشاد فرمایا موت اس گرنے والی دیوار سے زیادہ قریب ہے۔ اور صحابہ کرام محمد رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو۔ ان مولویوں کو پوچھو تمہارا کردار کیا ہے، اور تمہارے پلے تھا ہی کچھ نہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو، لیکن لاکھوں کی گاڑی میں بیٹھے ہو، واعظ تبلیغ کرتے ہو، تمہارا کردار اس مقام پہ نہیں ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے صحابہ پہ تان کر سکو۔ کوئی بھی صحابی جس پہ زبان تان چڑھائی جائے، جس پہ انگلی اٹھائی جائے، کوئی صحابی اس کا آپ نے نام سنا ہو یا نہ ہو، اس پہ تان کرنا، زبان چلانا ایمان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور ایسی مجلس، سوسائٹی اور محفل میں بیٹھنا بھی اپنے ایمان کو تباہ کرنا ہے، اس لیے کہ ایمان کے سارے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں۔ پیمانے ایمان کو ماپنے والے صحابہ کا ایمان ختم نہیں ہوتا۔ ایسا کردار تاریخ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور مطالبہ کیا اللہ نے قرآن میں، آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ یہی ایمان ہے۔ اللہ ہمیں وہ ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔